عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تصاویر کے حوالے سے تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح نتیش کمار نے بی جے پی کو جھٹکا دیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ وہ این آر سی لاگو نہیں کریں گے۔ تو وارانسی کے ایک کالج کا چیئرمین جو بی جے پی ایم ایل اے ہے، اس کو کیوں مارا گیا، کس طرح وہ لڑکیوں کے ساتھ چھیڑخانی کرتا تھا چیمبر میں بلا کر کے، ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، وہ بتاؤں گا۔ اور ٹرمپ کو لے کر کے بائیڈن نے کیا دلچسپ جواب دیا، تو وہیں کیا روس کا ہاتھ تھا، ٹرمپ کو بچانے کی کیا کوشش کی تھی روس نے، ایک روسی خاتون کی گرفتار ہونے کے بعد یہ ساری خبریں سامنے آ رہے ہیں۔ تو وہیں مہاراشٹرا میں گٹکے کی فروخت ناقابل ضمانت جرم ہو گئی، اگر آپ فروخت کرتے تو آپ کو ضمانت بھی نہیں ملے گی، 10 سالوں کی قید۔ اور قطر سے سعودی عرب جو ہے گاڑیاں پہنچنا شروع ہو گئی ہیں، 3.5 سال بعد کا یہ منظر ہے۔ تو وہیں پر اویسی کو بنگال میں اس وقت جھٹکا لگا ہے، ایم آئی ایم کا ایک سینئر رکن ترنمول کانگریس میں شامل ہونے کے بعد تبصرے جاری ہو چکے ہیں۔ عشق میں ناکامی، ہندو لڑکی نے کر لی خودکشی، تو عادل کو کس طرح پریشانی کا سبب ہوا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو وہیں پر اس وقت بدایوں میں جہاں 50 سالہ خاتون کے ساتھ حیوانیت ہوتی تھی، اس مندر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں دلتوں کا داخلہ ممنوع تھا۔ بہرکیف ناظرین، یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں، اور ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم 2 ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں، اور وہ ویڈیو ہے، ایک کسان بہت زیادہ ناراض ہے، بی جے پی کھٹر کے ایک سبھا میں پہنچ کر کے ناراض نوجوانوں نے جس طرح کی توڑ پھوڑ مچائی ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت بی جے پی کے خلاف، کھٹر حکومت کے خلاف لگاتار اس وقت جو ہے ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے۔ اور یہ ایک سبھا تھی جہاں پر کھٹر کو، یعنی کہ ہریانہ کے وزیر اعلیٰ کو شریک ہونا تھا، بیان بازی کرنا تھا، لیکن پورا یہی تہس نہس کر دیا گیا ناراض نوجوانوں کی جانب سے۔ یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے اندازہ لگائیں کہ اس وقت کسان یا پھر کسان کی تحریک کو لے کر کے نوجوان کس طرح ناراض ہیں بی جے پی حکومت کے خلاف، کھٹر حکومت کے خلاف۔ آئیے ناظرین، ایک اور ویڈیو، اس ویڈیو میں مار دھاڑ کی تو ویڈیو ہم آپ کو بتا نہیں سکتے، البتہ ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ ایک ٹوپی پہنا ہوا ہے آر ایس ایس کے نمونے کی، یہ ویڈیو وارانسی کے چری گاؤں کی ہے، اور جس کو کرسی پہ بیٹھے ہوئے جس شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بی جے پی ممبر اسمبلی مایا شنکر پاٹھک ہے۔ وہ ایک کالج کا چیئرمین ہے، اور اس پر الزام لگا ہے کہ وہ اپنے چیمبر میں طالبات کو فون کر کے بلاتا تھا، ان کے ساتھ چھیڑخانی کرتا تھا۔ یہ ہے آر ایس ایس، بی جے پی کا چال کردار، اس کا چہرہ کہہ کر کے ویڈیو سوشل میڈیا میں شیئر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ ساری چیزیں، یہ سارے حقائق میڈیا آپ کو نہیں دکھائے گا، جو اندرونی سطح پر اس وقت کس طرح خواتین کا استحصال کرتے ہیں، طالبات کا استحصال کرتے ہیں، اپنی اقتدار کا، اپنی کرسی کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور کالج کی لڑکیوں کے ساتھ چھیڑخانی کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا میں اس وقت وائرل ہو رہی ہے، لیکن مین اسٹریم میڈیا اس کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، ابھی تک کسی میڈیا نے نہیں دکھایا۔ البتہ اس کے آخر میں آپ کو اس کے ساتھ دھکا مکی کرنے، ان کو نیچے گرانے کی بھی خبریں آ رہی ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے، صرف تصویر میں آپ دیکھ لیں کہ کیا حال چال بنا ہے۔ یہ شخص کا نام جو ہے، یہ چری گاؤں نام ہے، وارانسی میں گاؤں آتا ہے، وہاں کا بی جے پی ممبر اسمبلی مایا شنکر ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے اگلی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں، اور وہ خبر سب سے پہلے مجھے آپ کے سامنے جو رکھنا ہے یہ ہے کہ بہار میں نتیش کمار نے بی جے پی کو یہ جھٹکا دیا ہے کہ وہ این آر سی لاگو نہیں کریں گے بہار میں۔ جی ہاں، بہار کی سیاست ایک مرتبہ پھر گرم ہو گئی، کیونکہ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے بیان دیا ہے کہ بہار میں این آر سی لاگو نہیں کریں گے۔ این آر سی اور سی اے نتیش کی اقتدار میں ساتھی جماعت بی جے پی کا پسندیدہ مدعا ہے۔ نتیش کا بیان
اس وقت سامنے آیا جب بی جے پی اعلان کر چکی ہے کہ وہ مغربی بنگال میں این آر سی کو لاگو کرے گی اور اس کو وہ بڑا انتخابی مدعا بنانے جا رہی ہے۔ مغربی بنگال کی انتخابی تیاریوں کے حساب سے بی جے پی کے لیے یہ بڑا جھٹکا ہے۔ سیاسی مبصرین کا ماننا ہے کہ نتیش کمار نے بیان ایسے ہی نہیں دیا ہے بلکہ وہ بی جے پی کے سخت رویے سے پریشان ہے۔ اسمبلی انتخابات میں جنتا دل یو کی سیٹیں کم ہو گئی اور بی جے پی دوسرے نمبر کی پارٹی بن کر کے سامنے آئی، اس لیے بہار حکومت میں وزیر اعلیٰ چاہے جنتا دل یو کے نتیش کمار ہوں، لیکن بی جے پی کا رویہ اس بڑے بھائی والا ہے جو اپنی مرضی چلاتا ہے۔ دراصل نتیش کمار اس بات سے بھی ناراض ہیں کہ بی جے پی نے اس کے اروناچل اسمبلی کے ارکان اسمبلی کو اپنے پارٹی میں شامل کر لیا۔ اس بات کو لے کر جنتا دل یو میں کافی ناراضگی پائی جا رہی ہے اور وہ سوال کر رہے ہیں کہ بی جے پی ان کی اتحادی پارٹی ہے یا مخالف پارٹی۔ بہرکیف ناظرین، نتیش کمار کو یہ پتہ چل چکا ہے اور ان کو یہ سبق مل چکا ہے کہ بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملانے کی وجہ سے خود ان کی زمین جو ہے ان کی ریاست ان کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں اور خود ان کے ہی اراکین اسمبلی بی جے پی میں شامل ہو کر کے بی جے پی کو مضبوط کر کے نتیش کی پارٹی کو پوری طرح سے کھوکھلا کرنے کی بی جے پی کوشش کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن مدوں کو لے کر کے وہ اپنا وقار کھو چکے تھے بہار میں، اب اسی وقار کو شاید بحال کرنے کے لیے یہ این آر سی کا یہ شوشہ چھوڑ کر کے کہا ہوگا کہ بہار میں اس کو لاگو نہیں کیا جائے گا۔ جب یہ بیان دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بی جے پی میں اور ان میں اس وقت جو ہے سیاست گرم ہو جائے گی۔ اب اگلے دنوں میں دیکھا جائے کہ اس کا اثر بی جے پی پر کیا ہوتا ہے اور وہ کس طرح کے فیصلے لیتی ہے۔ ناظرین گرامی، سڈنی میں سراج کو لے کر کے نسلی اور عصبیت والے گالی گلوچ کی وہ خبر ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی کہ کئی کرکٹرز کو یہاں کے ناظرین کی جانب سے لگاتار نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ پھر یہ خبر آ رہی ہے کہ ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن ایک مرتبہ پھر اسٹیڈیم میں موجود ناظرین نے بدتمیزی کی اور یہ اس میچ میں دوسری مرتبہ ہوا۔ محمد سراج ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے تیز گیند باز ہیں اور وہ آج جب باؤنڈری پر فیلڈنگ کر رہے تو اس وقت اسٹیڈیم میں ان کے پیچھے موجود کچھ ناظرین نے ان کے خلاف نسل پرستانہ بیان دیے اور بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس کے ساتھ گالی گلوچ بھی کی۔ واضح رہے سراج نے جب امپائر سے اس کی شکایت کی تو انہوں نے اس معاملے کی اطلاع حفاظت اہلکار کو دی اور میچ 15 منٹ تک رکا رہا۔ حفاظت اہلکار موقع پر گئے اور ان ناظرین کو اسٹیڈیم سے نکلنے کی کہا۔ واضح ہے کہ پورا ایک گروپ تھا جو پیچھے سے سراج نسل پرستانہ بیان دے کر ان کو ذہنی طور پر پریشان کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہرکیف پولیس آ کر کے ان ناظرین کو باہر نکال لیا ہے۔ یہ آسٹریلیا میں لگاتار ہوتا ہے، ہندوستانی کھلاڑیوں کو نشانہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ کسی بھی طرح سے وہ جیت حاصل کر سکے ذہنی توازن یا ذہنی پریشان کر کے۔ تو اس وقت جو ناظرین اس طرح کی نسل پرستانہ گالیاں دے رہی تھے ان کو اسٹیڈیم سے باہر نکالنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے ٹرمپ کو لے کر کے ایک بیان جاری کیا ہے بائیڈن نے۔ ایک طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر دیا کہ وہ نومنتخب صدر جو بائیڈن کے حلف برداری تقریب میں شامل نہیں ہوں گے، تو دوسری طرف ٹرمپ کو 20 جنوری سے پہلے ہی صدر عہدے سے ہٹانے کی سرگرمیاں بھی چل رہی ہیں۔ ممکن ہے کہ اس سے پہلے ان کو ہٹا دیا جائے بڑے ذلیل کر کے، جیسے کہا جاتا ہے کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، یہ ممکن ہو سکتا ہے ٹرمپ کے ساتھ۔ بہرکیف کیپٹل ہل تشدد کے بعد ایسا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ٹرمپ کو وقت سے پہلے ہٹایا جائے، لیکن جب اس سلسلے میں بائیڈن سے سوال کیا گیا تو انہوں نے انتہائی دلچسپ انداز میں جواب دیا کہ ٹرمپ کو ہٹانے کا سب سے فوری طریقہ 20 جنوری کو میری حلف برداری ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ایک الگ ہی طرح سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ایسے تیسے وہ جانے ہی والے ہیں تو پھر ان کو ہٹا کے کیا فائدہ، شاید وہ اس کا پیغام اپنے اس بیان سے دینا چاہ رہے تھے۔ ناظرین، اس کے علاوہ روس پر الزامات لگ رہے ہیں، اس لیے کہ روس نے ٹرمپ کو بچانے کی کیا کوشش کی تھی، کیونکہ کیپٹل ہل میں جو معاملہ پیش آیا، جو واردات ہوئیں اور جس طرح کا وہاں حملہ ہوا، اس سلسلے میں روسی خاتون کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ امریکہ میں اور سابق سوویت یونین جس کا بڑا حصہ اب روس ہے کے درمیان ایک لمبے وقت تک سر جنگ جاری رہی ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کا کٹر حریف مانا جاتا تھا اور اب بھی ایسا ہی ہے کچھ علاقوں میں۔ سوویت یونین ضرور ختم ہو گیا لیکن امریکہ اور روس کی مقابلہ آرائی ابھی بھی جاری ہے۔ سال 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات میں روس پر الزام لگا تھا کہ اس نے امریکی انتخابات میں مداخلت کی ہے۔ اب پھر ایسی خبریں موصول ہو رہی کہ حال ہی میں کیپٹل ہل میں ہوئے تشدد کے بعد ایک خاتون اور اس کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا تھا جن کی شناخت روسی بتائی جا رہی ہے۔ امریکی پارلیمنٹ کیپٹل بلڈنگ میں بدھ کو ہوئے تشدد کے الزام میں حراست میں لی گئی۔ ایک روسی خاتون کی شناخت مولد یووین نژاد پورٹ لینڈ کی رہنے والی 54 سالہ آیوجیریا مالمن کے طور پر ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ اس کی 28 سالہ بیٹی کرسٹینا کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ
کے مطابق گرفتار کیے گئے مظاہرین میں سے ایک خاتون واشنگٹن ڈی سی ہائی کورٹ سے ایک روسی زبان کی انٹرپریٹر کی اپیل کی تھی کہ کیونکہ اس کو خود کو روس کا شہری بتایا گیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت روسی خواتین کو شامل کرنے کے بعد، چونکہ عام طور پر جب بھی کچھ ہوتا ہے تو روس پر الزامات لگانے کی عادت سی بن گئی ہے، جیسے عام طور پر بھارت اور ہمارے پڑوسی ملک کو دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان میں کچھ ہوتا ہے تو بھارت پر الزام تراشی ہوتی ہے، اور بھارت میں کچھ ہوتا ہے تو پاکستان پر الزام تراشی ہوتی ہے۔ ایسے ہی آس پڑوس کے ممالک جو بارڈر میں ہوتے ہیں ان کو ایک دوسروں کی الزام تراشی ہمیشہ ہوتی رہتی ہے۔ اس حالات میں رشیا بھی ہمیشہ امریکہ کو نشانہ بناتا ہے اور امریکہ بھی رشیا کو ہمیشہ نشانہ بناتا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب کیپٹل ہل پر جو ہوئی وہاں روسی خواتین کے گرفتار کر لیے جانے کے بعد جو ہے روس کے ہاتھ ہونے کی بات کہی جا رہی ہے۔ اب یہ ساری باتیں جو ہے تحقیقات کے بعد ہی سامنے آ سکتی ہیں، بہرکیف یہ وہاں کے اخبارات میں چھپی رپورٹیں ہیں۔ ناظرین گرامی، مہاراشٹر چلتے ہیں۔ مہاراشٹر میں گٹکا بیچنا اب جو ہے 10 سال کی سزا ہو سکتی ہے آپ کو۔ ریاست مہاراشٹر میں اب گٹکا فروخت کرنے والوں کے لیے 10 برسوں کی سزا تجویز کی جا سکتی ہے۔ نیز گٹکا کی فروخت اب ناقابل ضمانت جرم کے زمرے میں شامل ہو گیا ہے۔ معاملات کی پیروی کرنے والے وکیل شاہد ندیم انصاری نے بتلایا کہ دراصل ممبئی ہائی کورٹ کی اورنگ آباد بینچ نے اسے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ گٹکا فروخت کرتے ہوئے پکڑے جانے والے شخص کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعہ 188 کے تحت مقدمہ چلایا جا سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ متذکرہ شخص سرکاری پابندی کے باوجود کسی ممنوع اشیاء کے فروخت میں ملوث پایا گیا ہے۔ لیکن گٹکا کی فروخت کرنے کے خلاف کارروائی کرنے والے ادارے FDA کا دعویٰ تھا کہ اس کے ساتھ تعزیرات ہند کی دفعہ 328 نافذ کے تحت ملزمین کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ بہرکیف آئیے ناظرین، ایک اور میں اس وقت تصویر آپ لوگوں کے سامنے دکھانا چاہتا ہوں، اور وہ تصویر ہے اجمیر سے آئی ہوئی۔ جی ہاں، اجمیر درگاہ کے چیف نے جو ہے اس وقت PFI اور SDPI کو لے کر کے بہت بڑا بیان جاری کیا ہے، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ وہی ہیں زین العابدین صاحب جو CAA اور NRC کے موقع پر بھی بیان دے کر کے سرخیوں میں آئے تھے، اور اچھا بیان دیا تھا کہ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ PFI SDPI میں نوجوانوں کو بھرتی نہ ہونے کی اپیل کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ نوجوان ایسے تنظیموں سے دور رہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں زین العابدین علی خان صاحب وہ چیف مانے جاتے ہیں، اور اس طرح کے بیان کے بعد اس وقت جو ہے ان کے بیان کو لے کر کے الگ الگ طرح کے تبصرے بھی ہو رہے ہیں، اور سوشل میڈیا میں بہت زیادہ وائرل بھی ہو رہی ہے۔ اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ٹائمز ناؤ کی جو ہے یہ کٹ آؤٹ ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ خبر ہے وہاں جو چھپی ہوئی ہے، اس پر لگاتار تبصرے ہو رہے ہیں، اور اس وقت زین العابدین صاحب کو بھی جو ہے نشانے پر لینے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جو ہے مسلمانوں کو بزدل بنایا جا رہا ہے، جو قوم کی تئیں بات کرتے ہیں اور جو لوگ ہندوتوا تنظیموں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے جو ہے پھانسے میں آ کر کے اس طرح کے بیان جاری کر رہے ہیں۔ ایک طرف اس طرح کی چیزیں ہیں تو دوسری جانب کسی نے ان پر جو ہے بھدا الزام بھی لگایا ہے کہ ممکن ہے کہ BJP نے کچھ ان کو کھلا دیا ہے، اس کی وجہ سے یہ SDPI PFI کے خلاف ہو گئے، اس لیے کہ ہندوتوا تنظیمیں PFI اور SDPI سے ڈرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بلکہ ناظرین ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ بیان جاری کریں گے تو آپ کو جو ہے تنقید تو سننی پڑے گی، اور سوشل میڈیا میں تو آپ روک ہی نہیں سکتی۔ اس وقت زین العابدین صاحب کو لگاتار نشانہ بنایا جا رہا ہے الگ الگ طرح سے، اور اس بیان کو لے کر کے دوسری جانب جو ہندوتوا تنظیموں کی حامی تنظیمیں ہیں، ان کے اراکین جو اس وقت بہت زیادہ جو ہے بہت ہی متحرک رہتے ہیں سوشل میڈیا میں، وہ اس کی جو ہے طرفداری بھی کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ PFI اور SDPI کو لے کر کے جس طرح کا ماحول بنایا گیا، جس طرح کی شبیہ پیش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس شبیہ کے درمیان میں اگر اجمیر درگاہ کے چیف کا بیان اس طرح کا آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سرخیاں بٹوریں گی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کے بیانات جاری کرنے سے پہلے بھی کچھ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس سے کون اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ویسے بھی جو ہے اس وقت PFI اور SDPI کے نام پر مسلم نوجوانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الگ الگ ریاستوں میں ہم یہ ساری چیزیں دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن الزامات اس وقت ان پر بھی لگ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے ہندوتوا تنظیموں کی تلوے چاٹنے کے لیے اس طرح کے بیان بازیاں کرتے ہیں، خود کو بچانے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ بہرکیف آپ جا کر کے سوشل میڈیا میں دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین، میں آپ کو لے چلوں قطر سے 3.5 سال کے بعد گاڑیوں کا سعودی عرب میں داخلہ ہوا ہے۔ جی ہاں، دوستی جو ہوئی اس کی خبریں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اب سعودی عرب کی طرف سے حال ہی میں قطر کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے اعلان کے بعد سعودی عرب اور قطر کے درمیان واقع سرحدی گزرگاہ تقریباً 3.5 سال بعد کھول دی گئی ہے۔ ہفتے کے روز پہلی قطری گاڑی سعودی عرب کی حدود میں داخل ہوئی۔ سلوا بارڈر کراسنگ سے قطر کی متعدد اور گاڑیاں بھی سعودی عرب میں داخل ہوئی۔ متعدد گاڑیاں منتظر ہیں کیونکہ ان کے کاغذات کی جانچ کی جا رہی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے سعودی عرب اور قطر میں
ہونے والی دوستی کو لے کر کے بہت سارے حلقوں میں جہاں کو خوشی ہوئی ہے، اور بالخصوص وہ کاروباری جو قطر اور سعودی عرب کے درمیان امپورٹ ایکسپورٹ کو لے کر کے الگ الگ طرح کے کاروبار سے وابستہ ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں اس کو لے کر کے اس وقت جہاں پر یہ ہو رہی ہے، وہیں پر اتحاد کو لے کر کے بھی سعودی عرب کی چاہے بنیادی سطح پر اس وقت بہت سارے اس کے فیصلے غلط ہو رہے ہیں، اس ایک فیصلے کو لے کر کے سعودی عرب کو سراہا جا رہا ہے اور کویت کو بھی۔ ناظرین، اویسی کو جھٹکا لگا ہے، جی ہاں، مغربی بنگال میں ابھی پیر پھسارے بھی نہیں تھے، مضبوط بھی نہیں کیے تھے کہ ایک ان کا سینئر لیڈر واپس کیا کہیں بلکہ جو ہے وہ ٹی ایم سی میں گیا ہے، ترنمول کانگریس میں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسدالدین اویسی کو کل اس وقت ایک زبردست جھٹکا لگا جب آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین مغربی بنگال یونٹ کے قائم مقام صدر عبدالکلام نے ریاستی اسمبلی انتخابات سے چند ماہ قبل پارٹی کے کئی کارکنان کے ہمراہ ترنمول کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ ترنمول کانگریس میں شامل ہونے کے بعد پارٹی ہیڈ کوارٹر میں کلام نے کہا کہ کئی سالوں سے مغربی بنگال میں پرامن ماحول رہا ہے، مگر اب اس ماحول کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اب مذہب کے نام پر بنگال کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے میں نے ترنمول کانگریس میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایم آئی ایم کے رہنما اور ان کے حامی ترنمول کانگریس کے سینئر رہنما اور ریاستی وزیر چندریما بھٹاچاریہ کی موجودگی میں ترنمول کانگریس میں شامل ہوئے۔ کلام نے کہا کہ ایم آئی ایم کو ماضی میں مغربی بنگال کی سیاست میں آنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، اور اس وقت سیاست میں آنے کی کوشش کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے غیر ضروری طور پر ووٹ کاٹے جائیں گے، جس کی ضرورت نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس سال ریاستی اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں۔ گزشتہ سال نومبر میں ایم آئی ایم کے رہنما انور پاشا اپنے ساتھیوں سمیت ترنمول میں شامل ہوئے تھے۔ پارٹی کے سربراہ اسدالدین اویسی نے گزشتہ اتوار کو ریاست کا دورہ بھی کیا تھا اور پارٹی رہنماؤں سے بات چیت بھی کی تھی۔ پھر اس کے بعد سے جو ہے لگاتار یہاں پر جو ہے بنگال کے مسلمانوں میں بہت زیادہ اس وقت تشویش پائی جا رہی ہے، اور ایک الگ ہی طرح کی جو ہے وہ جو ہے الجھنوں میں ہے کہ کس کا دامن تھامے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اسدالدین اویسی کی پارٹی جیت تو درج کرتی ہے، لیکن بہت سارے حلقوں میں جو ہے وہاں پر جو ووٹ کٹ بھی جاتا ہے۔ بہت سارے سیاسی مبصرین اس کو الگ الگ طرح سے لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اسدالدین اویسی کی نیت صاف بھی ہے کہ وہ بی جے پی کا ساتھ نہیں دیں گے تو بھی اس کا اثر پڑنے والا ہی ہے، یہ مانا جاتا ہے سیاسی مبصرین کی جانب سے الگ الگ طرح سے۔ ایسے میں محسوس کیا جاتا ہے کہ جو مقامی پارٹی ہے، جو مضبوط پارٹی ہے، جو اقتدار پارٹی ہے، اسی کو مضبوط کیا جائے بجائے اس کے کہ نئی پارٹی کو لا کر کے، چاہے جس کی بھی نیت جتنی اچھی ہو، لیکن اس سے جو ہے نقصان اگر ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس نقصان کو برداشت کر کے اس پارٹی کو اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے جو مقامی سطح پر مضبوط ہے۔ اس طرح کے الگ الگ تبصرے ہر ریاست میں ہوتے ہیں جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں، بالخصوص ایم آئی ایم کو لے کر کے تو یہ بات سامنے آتی ہی ہے۔ ناظرین، آئیے میں آپ کو لے چلوں۔ عشق میں ناکامی کی وجہ سے ایک لڑکی نے خودکشی کر لی تو اس کا عاشق جب عادل نکلا تو اس کے ساتھ اس وقت جو ہے پوری طرح سے فضائی میڈیا میں ابال آ چکا ہے۔ بھوپال میں ایک 26 سالہ لڑکی نے پھانسی سے پہلے 5 سطر کا سوسائیڈ نوٹ لکھا۔ اس میں عشق میں ناکام لڑکی نے مبینہ طور پر لکھا ہے کہ میرا نام پوجا ہے، میں خودکشی کرنے جا رہی ہوں، اس کے لیے عادل خان ذمہ دار ہے، عادل خان ولد خالق خان۔ اس میں اس نے ملزم کا پتہ اور موبائل نمبر بھی لکھ مارا ہے۔ پولیس نے نام نہاد سوسائیڈ نوٹ کی بنیاد پر رات 1 بجے عادل خان کے خلاف خودکشی کا مقدمہ درج کر لیا، تاہم اس کی گرفتاری ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ اس معاملے میں اہل خانہ کا الزام ہے کہ عادل نے مبینہ طور پر پوجا سے اپنا نام چھپا کر دوستی کی تھی۔ وہ قریب 8 سال تک ایک پوجا کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ 26 سالہ پوجا ایک کال سینٹر میں کام کرتی تھی۔ اس کے بھائی راہل نے پولیس کو بتایا کہ پوجا کل شام اپنے کمرے میں گئی، اس وقت اس کی والدہ اور پوجا گھر میں تھی۔ جیسے پوجا نے دروازہ بند کر دیا، والدہ نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن پوجا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد اس نے پھانسی لگا لی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ابھی تک کیوں پھانسی لگائے اور کیا ہوا، 8 سال کی دوستی میں عادل خان نے کیا کہا، یہ کوئی تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اپنے رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس دوران پوجا کو پتہ چلا کہ ببلو کا اصل نام عادل خان ہے۔ الگ الگ طرح کی اس میں ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے لو جہاد کے معاملے میں اس وقت جو ہے جب اس طرح کی بات آتی ہے، جو زندہ ہے وہی لوگ اگر پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں تو جو لڑکی خودکشی کر لیا اور وہ بھی نام لے کر کے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے ساتھ کس طرح کا جو ہے معاملہ اپنایا جائے گا پولیس کے ساتھ، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین آئیے کہ آخر میں خبر رکھ کر کے پھر میں آپ لوگوں سے اجازت لوں کہ یو پی کا بدایون ایک بار پھر چرچے کا موضوع ہے، اور اس چرچے کا موضوع اس لیے ہے کہ ایک تو اس کی وجہ ہے کہ نربھیا طرز کی درندگی یہاں پر ہوئی ایک 50 سالہ خاتون کے ساتھ، اور وہ بھی مندر کی درندہ صفت پجاری نے جو کام کیا ایک دلت خاتون کے ساتھ،
وہ بھی 2 مردوں کے ساتھ مل کر کے وہ ناقابل بیان ہے، اور اس درندگی کو، اس حیوانیت کو جو ہے زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ بہت بڑا اس کو لے کر کے جو احتجاج درج ہونا تھا پورے ملک میں، نربھیا جیسی اس کی تحریکیں چلنی چاہیے تھی، آندولن ہونی چاہیے تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے خاتون کا تعلق دلت تھا اور مندر کا پجاری نے یہ ساری چیزیں کیا، اور میڈیا اس وقت جو ہے پوری طرح سے سنگی بن چکا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کیوں یہاں انصاف کی بات کرے گا۔ لیکن جس مندر میں درندگی کا یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا، اس مندر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ وہاں پر دلتوں کو داخل ہونا ممنوع تھا، وہاں پر دلت جا ہی نہیں سکتے تھے، اور جو اس گناہ کا ماسٹر مائنڈ ہے وہ ملزم ابھی بھی فرار ہے۔ یہ باتیں سامنے آ رہی۔ اوگھوتی تھانے سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر مویلی نامی یہ گاؤں ہے، اسی گاؤں میں یہ پاپ کا مندر ہے جہاں اتوار کے روز 50 سالہ دلت خاتون کے ساتھ یہ صفاقانہ جو قتل ہوا اور اس کے جو ساتھ جو حیوانیت ہوئی۔ اب جب یہ خبر سامنے آئی ہے اور پوری طرح سے یہ سامنے آ رہا ہے کہ اس مندر میں وہاں پر دلت نوجوانوں کو ہو یا دلت برادری سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو وہاں پر اجازت نہیں تھی، تو پھر وہ خاتون جو دلت تھی وہاں کیا کر رہی تھی؟ یہ الگ الگ طرح کے سوالات اس وقت نکل کر کے سامنے آ رہے ہیں۔ اور چوکیدار جو والمیکی برادری کا ہے، اس کا کہنا ہے کہ ہمیں مندر میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ چوکیداری کر سکتا ہے لیکن وہ جا نہیں سکتا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں ترقیات کی بات کرتے ہیں اور پھر الگ الگ طرح کی جو ہے برابری کی بات کرتے ہیں۔ اس برابری کے زمانے میں آج بھی ایسے نہ جانے کتنے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ایسے مندر ہیں جہاں پر اس طرح کی جو ہے اونچ نیچ ہوتی ہے، اور آج بھی دلتوں کو اسی جو ہے نیچ نظروں سے دیکھا جاتا ہے، جس نیچ نظروں سے جو ہے پرانے زمانے میں دیکھا جاتا تھا، پرانے بھارت میں دیکھا جاتا تھا، جس کی ہم لوگ کہانیاں سنتی ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ حالات ہیں۔ مجھے یہاں پہ اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔